سامعین اور ناظرین، پوری نوجوڑ قوم اور نوجوڑ فرقہ کرسی اٹھائی قوم ہمارے اکابر کی عبارت پر، خصوصاً جس پر زیادہ اچھل کود کرتے ہیں حفظ الایمان کی عبارت پر، پوری نوجوڑ قوم بے بس، لاچار اور عاجز اور ناکام نظر آئی سامعین، اور آج ان کی حالت یہ ہوئی ہے ہمارے سامنے ان عبارتوں پر گھٹنے کے بل چلنے کی بھی قابل نہ رہی۔ اور آپ اس گفتگو کو سن کر کے اندازہ لگائیں گے کہ باطل کس طرح اعتراض کر کے اپنا ہی منہ کالا کر کے منہ چھپانے پر مجبور ہوتے ہیں۔ اس کو سنیں اور سن کر اندازہ لگائیں گے انشاءاللہ۔ مکمل گفتگو ضرور سنیں سامعین۔ میرے اشرف کو گالی جو بکتا رہا، میرے اشرف کو گالی جو بکتا رہا، نارے دوزخ میں جا کر وہ گرتا رہا۔ واللہ 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 واللہ۔ ہیلو جی کون؟ ارشد رضا صاحب بول رہے؟ ہاں کہاں سے؟ یو پی سے بول رہے؟ جی فارغ ہو گئے؟ بولیے۔ فارغ ہے نا؟ ہاں فارغ بولیے۔ اچھا، مسئلہ کیا حالات سے تعلق رکھتے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ کچھ آپ نے گفتگو کی تھی مولانا عارف الحقانی صاحب سے، ہاں اور اس میں کچھ حفظ الایمان کی عبارت پر بات کر رہے تھے۔ کیا اگر وقت ہو تو تھوڑی بات کر لی جائے اس پر؟ جی بولیے۔ کیا اعتراض کیا ہے آپ کا اس پر؟ ہمارا اعتراض جی صرف اتنی ہی عبارت پر ہے کہ اشرف علی تھانوی صاحب نے جو لکھا تو ایسا کیوں لکھا؟ کیسا لکھا جناب؟ یہی کہ جیسا علم اللہ نے اپنے حضور کو دیا تو اس میں حضور کی ہی کیا خاصیت، کیا تخصیص، ایسا علم تو بچوں، پاگلوں، حیوانات، بہائم کو بھی حاصل ہے۔ اللہ نے دیا ہے۔ ہاں، جیسا تو اگر علم حضور کو ہے جی ایسا علم تو بچوں اور پاگلوں کو ہے، تو اس میں حضور کی ہی کیا خاصیت، مطلب کیا تخصیص ہے؟ جی تو ایسا علم تو بچوں کو، پاگلوں کو، بہائم کو بھی حاصل ہے۔ جی ہو گیا۔ جی آپ نے کہا ایسا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کو دیا ہے، جیسا علم اللہ نے پاگل، مجنون نہیں آپ سمجھے نہیں حضرت۔ تو آپ نے اللہ کہا کہ ایسا علم اللہ نے دیا ہے، جیسا بھی بولا آپ نے۔ اشرف علی تھانوی صاحب نے جو کہا وہ عبارت بتا رہا ہوں میں ابھی آپ کو۔ ہاں نہیں، اب عبارت پڑھ نہیں رہے آپ، اب نہیں، اپنی میرے طرف پاس سے۔ میں ابھی کتاب موجود نہیں ہے۔ ہاں، اس کے لیے تو جی ایک کام کریں نا، ہاں جس عبارت پر آپ کی پکڑ مضبوط ہو اور مطالعہ بھی بہت وسیع ہو، اگر اسی پر بات کر لیتے، یا پھر مجھے کہیں میں آپ کو ثابت کروں۔ اپنا تعارف کرائیے تھوڑا سا۔ آپ شاید نام سنے ہوں گے، شاید فون کاٹیں گے تو نہیں نا؟ نہیں بولیے۔ آپ نے کہا کہ آپ کے پاس ٹائم ہے، اس لیے میرا نام علی اصغر ہے۔ علی اصغر؟ جی ارے محترم، اچھا آپ وہی ہیں طاہر رضا قادری صاحب سے آپ کی بات ہوئی ایک بار فون پر؟ کون ایسے بیرل بھی آپ کے ہیں شاید جس سے میری بات نہیں ہوئی، صرف طاہر رضا کی بات کئی کیوں؟ بار آپ نے دیکھیے، میں عارف صاحب سے میں کل ناراض تھا کیونکہ انہوں نے میرے بنا پوچھے انہوں نے ریکارڈنگ کی۔ اچھا جی اب آپ بتائیے کہ اگر آپ کسی سے بنا پوچھے ریکارڈنگ کرتے ہیں اور وہ ریکارڈنگ آپ سامعین کو سناتے ہیں تو وہ کہاں تک کے لیے مطلب صحیح ہے؟ دیکھو ابھی جو ہے اکثر آپ کے ارشد صاحب، آپ کے جتنے بریلوی حضرات فون کرتے ہیں اور ریکارڈنگ بھی کرتے ہیں بغیر پوچھے، اور اس کی ویڈیو بناتے ہیں بغیر پوچھے، اور بڑے لوگ آپ کی جو کہلاتے ہیں، آپ کی جو بڑے کہلاتے ہیں وہ لوگ کرتے ہیں، تو اب یہ چل رہا ہے، تو آپ کی ناراضگی کا کوئی جو ناراض ہو رہے ہیں کوئی وجہ نہیں ہے، معقول وجہ نہیں ہے آپ کی۔ اصغر صاحب، میں تو ابھی تک میں نے ریکارڈنگ کی نہیں، اب اگر میں بھی چاہوں تو آپ کی بنا اجازت کے ریکارڈنگ کر سکتا ہوں، تو پھر آپ کو کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب کر رہے ہیں، کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، پھیلا بھی سکتے ہیں۔ میں ایسا نہیں ہوں، اس میں کیا ہوتا ہے ارشد صاحب؟ بنا اجازت کے کچھ نہیں کرتا۔ نہیں، اس میں کیا ہوتا ہے ارشد صاحب، اس میں کیا ہوتا ہے، یہ بات تو ڈھکی چھپی ہے ہی نہیں۔ ہماری کسی عبارت پر آپ اعتراض کرتے ہیں اور ہم آپ کی کسی عبارت پر اعتراض کرتے ہیں، ڈھکی چھپی تو ہے ہی نہیں۔ اگر یہ ریکارڈنگ کر بھی لے
اور بات اگر کہیں پھیل بھی جائے تو اس سے پھر شرمانے کی کیا بات ہے بھائی؟ جب ہمارا اعتراض حق ہے اور ہم حق پر ہیں تو اس میں تو خوشی ہونا چاہیے، تو اعتراض نہیں ہونا چاہیے نا. یہ اعتراض تو آپ نئے نہیں کر رہے ہیں، آپ کے اعلیٰ حضرت نے بھی کیا ہے کتابوں میں. محترم اصغر صاحب برا مت مانیے گا، میں یہ تو کہہ رہا ہوں کہ اتنی کتاب مطلب پوری کتاب میں سے کسی بھی عبارت پر علماء کو کوئی بھی شک نہیں ہے، لیکن اسی عبارت پر پکڑ کیوں آئی؟ ہاں جی، اصل میں کیا ہے دیکھو، آپ کو ایک بات معلوم ہونا چاہیے. جی فتوی کفر تب لگے گا جب ہم مسلک علماء کی ہم زمانہ اور ہم مسلک علماء میں جو ہے اجماع ہو. اور جب ہم مسلک اور ہم زمانہ علماء میں اجماع نہ ہو اور اختلاف ہو تو آپ کو شاید اصول پتہ ہے وہ فتویٰ جو ہے معتبر نہیں ہوگا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے، یہ آپ کے پروفیسر مسعود صاحب نے کتاب لکھی ہے سیرت مجدد الفسانی. انہوں نے ایک بات واضح کیا ہے کہ پہلے جو ائمہ بزرگ گزر گئے، اس طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، بایزید بستامی، جنید بغدادی، علامہ ابن سیرین، سب ان تماموں پر جو ہے فتوی کفر لگائے. یہاں تک کہ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ جو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ نام سے مشہور ہے، ان پر بھی ان سے پہلے کے لوگوں نے فتویٰ لگایا ہے. خطیب بغدادی جو کچھ جناب، تو انہوں نے فتویٰ لگایا ہے. تو اب ان کے زمانے کے بہت سارے لوگ نے اس کی فتویٰ کو رد کر دیا، تو اس میں اجماع نہیں ہوا اور لوگ آج تک وہ چرچا بھی نہیں کرتے، لیکن لگانے والے نے لگایا. اسی طرح آپ کے اعلیٰ حضرت نے علماء دیوبند پر فتویٰ لگایا، ٹھیک ہے، اور جہاں سے فتویٰ لے کر آئے وہیں سے اسی جگہ کے علماء نے بھی جو ہے اس کے حسام الحرم نے رد میں فتویٰ دیا. کتاب کا نام کیا ہے؟ المہند اور المفند. صرف اس زمانے کے لوگ نہیں، آپ کے اعلیٰ حضرت کے دوست خاص الخاص عبد الباری فرنگی محلی، ان کو جب آپ کے اعلیٰ حضرت نے فتویٰ دکھایا، یہ عبارت دکھائی کہ حفظ الایمان میں دیکھو یہ گستاخی ہے، یہ ہے وہ ہے، تو آپ کے اعلیٰ حضرت دوست عالم تھے عبد الباری فرنگی محلی، انہوں نے کہا کہ مجھے اس میں گستاخی نظر نہیں آ رہی ہے. تو آپ کے اعلیٰ حضرت نے بار بار سمجھانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، میں گستاخی ہے ہی نہیں. لیکن آپ کے اعلیٰ حضرت جس طرح حسام الحرم نے فتویٰ دیا ہے من شک فی کفرہ و عذابہ فقد کفر، کہ جو ان کے عذاب اور ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے. لیکن اس اصول کے تحت اپنے دوست پر فتویٰ نہیں لگایا اور حد یہ کر دی کہ 8 سال تک ان سے دوستی برقرار رکھی. بتائیں، جب آپ کے اعلیٰ حضرت کے دوست علماء دیوبند کافر نہ کہے تو مسلمان ثابت ہوں، دوستی رکھی جائے. اور آپ کے زمانے کے ابھی کے اگر علماء دیوبندی اگر ان کو مسلمان مانے، کافر نہ کہے تو کافر ہو جائے. بھائی یہ تو کوئی طریقہ نہیں رہا نا. دیکھیں، میں آپ کے پاس میں حوالہ بھیجا دیتا ہوں. نہیں، اشرف علی تھانوی صاحب کو مت لیجیے آپ. اگر آپ کے سامنے اگر کوئی شخص یہی کہتا دکھائی دے کہ جیسا علم تو حضور کو ہے تو اس میں حضور کی کیا خاصیت، ایسا علم تو بچوں کو بھی ہے، پاگلوں کو بھی ہے، بہائم کو بھی حاصل ہے، تو آپ اس کے لیے شریعت میں کیا حکم لگے گا؟ دیکھو، ایسا کہنے والے پر جی بالکل صحیح، آپ کا سوال بالکل صحیح ہے. آپ نے کہا جو نبی علیہ السلام کے علم، دیکھو ہاں نبی علیہ السلام کی علم کی بات نہیں ہے. جی دیکھیں وہاں پہ بقول زید اگر یہ صحیح ہو، نہ کہ بقول اکابر علماء دیوبند اگر یہ صحیح ہو. اب ایک ایک جملوں کو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں ارشد صاحب، ایک ایک جملوں کو صحیح طریقے سے آپ سمجھیں کہ وہاں پہ سوال کیا ہے اور سوال کس کا ہے اور کس کا رد کر رہے ہیں. وہاں پہ حضرت مطلب اپنا عقیدہ بیان نہیں کر رہے ہیں، زید کے قول کا رد کر رہے ہیں کہ زید کا عقیدہ یہ ہے بعض علم غیب چھپی ہوئی باتوں کی خبر کسی کو ہو جائے، چاہے وہ جانور ہو یا پاگل ہو یا چوپائے کوئی بھی ہو، بعض علم کا خبر ان کو ہو جائے، اس کو ہو جائے، تو اگر اس وجہ سے انہیں عالم الغیب، وہاں عالم الغیب کا لفظ ہے، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں آپ کو تاکہ جب عبارت پڑھیں آپ اوپر شروع سے سوال سے لے کے جواب آخر تک آپ کو سمجھ میں آئے یہاں بات کیا چل رہی ہے. ٹھیک ہے، تو عالم الغیب بات چل رہی ہے. تو حضرت یہ کہہ رہے ہیں اگر چند چھپی ہوئی باتوں کا کسی کو پتہ چلنے کی وجہ سے اگر وہ عالم الغیب ہے تو چھپی ہوئی بات تو گدھے کو بھی ہے، شیطان کو بھی ہے، اونٹ کو بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام ساتھ راستے میں سفر کر رہے تھے، قبرستان سے گزر ہوا، اٹھنی بدکنے لگی. آپ کو بھی پتہ ہے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اٹھنے کو کیا ہو گیا، بدک رہی؟ اللہ کے نبی علیہ وسلم نے فرمایا 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. بتائیں، اللہ کے نبی کے بعد سب سے بہترین جماعت صحابہ کی جماعت،
اونٹنی کو پتہ چل گیا قبر کے 2 شخص کو عذاب ہو رہا ہے، صحابہ کو پتہ نہیں چلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اترے، کھجور کی ٹہنی کو توڑا اور 2 چیرا کر کے 2 قبر میں گاڑ دیا، ٹھیک ہے؟ تو اونٹنی کو علم غیب، صحابہ کو نہیں۔ ہدہد کو علم غیب، احط بما لم تحط بھی، کہ ہدہد کہہ رہا ہے کہ میں ایسا ایسی خبر لے کر آیا ہوں جو آپ کو نہیں پتہ، فقال احط بما لم تحط بھی، کہ میں ایسی خبر لے کر آیا ہوں جو آپ کو پتہ نہیں۔ کس کو؟ سلیمان علیہ السلام، نبی کو خبر نہیں، جو خبر ہدہد لے کر آیا ہے، لیکن وہاں پہ کسی کا فتویٰ نہیں لگا کہ ہدہد نے توہین کر دی، نبی کی توہین کر دی، وہاں علم غیب کا انکار کیا جا رہا ہے، لیکن کسی نے فتویٰ نہیں لگایا۔ کیوں؟ کہ علم غیب اگر اس کو ہم کہا جاتا ہے جو کوئی فلاں چیز کا علم غیب ہو گیا تو یہ نبی کے لیے خاص نہیں ہے۔ وہی حضرت کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی کی کیا تخصیص؟ بھائی خصوصیت تب ہو اللہ کے وسلم کی جب کسی اور مخلوق میں نہ ہو۔ تو اب بتائیں، جب علم غیب کا عقیدہ آپ کے نور العرفان کے اندر احمد یار خان نعیمی صاحب نے شیطان کے لیے مانا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی تخصیص کیا باقی رہی، خصوصیت کیا باقی بتا رہے ہیں آپ؟ جی مفتی نعیم یار خان کے بارے میں کون سی بتا رہے ہیں آپ تفسیر؟ نور العرفان میں میرے پاس میں بھیجیے۔ ہاں میں بھیجتا ہوں انشاءاللہ، ٹھیک ہے، میں ابھی بھیج رہا ہوں آپ کو، فوراً بھیج رہا ہوں، چلو رکھیں۔ دوسری بات، آپ کے اعلیٰ حضرت نے اس کا گدھے کا علم غیب ثابت کیا ہے۔ کس کا؟ گدھے کا علم غیب ثابت کیا ہے، کہاں سے؟ الملفوظ میں ہے۔ اچھا، میں آپ کو دونوں حوالہ دے رہا ہوں آپ کو، بتائیں اسی لیے حضرت نے وہاں کہا ہے کہ ایک چیز شیطان کو بھی ہے اور ایک چیز جو ہے گدھے کو بھی ہے، یعنی جانور کو بھی ہے۔ تو بتائیں اگر جانور کو بھی ہے، گدھے شیطان کو بھی ہے، تو اس میں اللہ کے نبی کی خصوصیت باقی کیا تخصیص؟ حضرت سوال نے ارشد صاحب اگر سنجیدگی سے اگر اس کو مطالعہ کیا جائے کوئی اعتراض نہیں ہے، ورنہ میں تو وہی کہہ رہا ہوں کہ بھائی عبدالباری فرنگی مہر صاحب محلے صاحب نے کوئی فتویٰ نہیں لگایا، 8 سال تک آپ کے اعلیٰ حضرت نے دوستی برقرار رکھی، ٹھیک ہے، لیکن فتویٰ نہیں لگایا۔ دیکھیں ایک گدھے کا علم غیب، یہ پڑھیں اس کو، ایک گدھے کا علم غیب یہاں الملفوظ میں مانا گیا ہے۔ دوسرا میں دے رہا ہوں آپ کو شیطان کے علم غیب نور العرفان سے، کہ اس سے معلوم ہوا کہ شیطان کو بھی علم غیب دیا گیا ہے کہ آئندہ کی جو خبر دی اس نے وہ سچ ثابت ہو رہی ہے۔ یہ بھیج رہا ہوں، رکے، یا مل گیا مجھے، یہ ارشد رضا صاحب، یہ دیکھیں نور العرفان کا حوالہ ہے، اور بھی کئی کتابوں میں ہے علم غیب شیطان کے متعلق مانا ہے۔ دیکھیں نور العرفان ہے، صفحہ نمبر 193 ہے، اس میں بیان کر رہے ہیں کہ معلوم ہوا کہ رب نے شیطان کو بھی علم غیب دیا کہ اس نے آئندہ کی جو خبر دی آج دنیا ہی دیکھا جا رہا ہے، جو اس نے علم غیب کی خبر دی آج تک سچ ثابت ہو رہی ہے۔ بتائیں جب شیطان کو بھی علم غیب دیا گیا تو اللہ کے نبی کی کیا خصوصیت؟ اور دوسری بات ارشد بھائی، یہ قرآن پاک کی آیت پیش کرتے ہیں الا من ارتضی من رسول، ہیں کہ اللہ اپنے پسندیدہ رسول یا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، عالم الغیب، اللہ عالم الغیب ہیں فلا نہیں نا حضرت۔ جی نہیں، میں کیا بول رہا ہوں، میرا بولنے کا مقصد یہ ہے کہ اس آیت کو پیش کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پسندیدہ رسولوں کو ہی علم غیب دیتے ہیں، اسے خاص ایک جماعت کو مخصوص کر دیا کہ انہی کے لیے ہی علم غیب ہے۔ تو بتایا گا شیطان کے لیے مانا جائے، نعوذ باللہ من ذالک، کیا شیطان اللہ کا پسندیدہ رسول ہے؟ ٹھیک ہے، میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں میں ابھی۔ جی تو وہی کہہ رہا ہوں میں شروع میں آپ کو کہا تھا کہ فتوی کفر جو ہے صحیح ثابت ہونے کے لیے ضروری ہے اس زمانے کے اس مسلک کے علماء بھی ان کی تائید کریں، لیکن کئی علماء جو ہیں آپ کے اس حفظ الایمان کی عبارت کا رد کیا ہے۔ پروفیسر مسعود صاحب نے رد کیا ہے، ٹھیک ہے، نام نہیں سنا حضرت، میں نے پہلی بار نام سنا ہوں ان کا۔ نہیں، یہ پروفیسر مسعود صاحب ہے نا، ایک کتاب ہے تذکرہ اکابر اہل سنت، اس کے مصنف عبدالحکیم سرب قادری صاحب، اور اس عبدالحکیم سرب قادری صاحب کی تائید جو ہے، تائید اس میں ہے، کس میں؟ حسام الحرمین میں ہے۔ اتنے بڑے عالم ہیں وہ، انہوں نے ہی پروفیسر مسعود صاحب نے اس میں لکھا ہے کہ حضرت تھانوی کا ادھر دھیان بھی نہیں گیا کہ جانور پاگلوں کا ایسا علم، ہر بات کی اچھی تعویل کرنی چاہیے۔ وہاں تو لکھا ہوا ہے یوں ہی ہے نا جی، وہاں تو لکھا ہوا ایسی ہے نا جیسے میں نے بتایا نا ابھی آپ کو۔ نہیں دیکھو میری بات سنیں، پہلی بات جس طرح آپ نے بتایا نا 2 جملہ، اس طرح مولانا عارف القرآن صاحب نے جو آپ سے سوال کیا تھا، جیسا علم اللہ کے نبی علیہ وسلم کا ایسا علم پاگل جملہ نہیں ہے حفظ الایمان میں، بلکہ آپ کے اعلیٰ حضرت نے یہ جملہ حسام الحرمین میں لکھا ہے۔ تو میں نے آپ کے کئی جو گفتگو کرتے ہیں ان سے میں نے پکڑ کی، میں نے بتائیں
تو آپ کے اعلیٰ حضرت نے تو ایسا جیسا لکھا ہے، ہماری کتاب میں تو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات آپ کے اعلیٰ حضرت نے کہی ہے، حفظ الایمان کی کتاب رسیلیہ کتاب غالباً 4 ورقہ کتاب ہے، 4 ورقے کی کتاب ہے۔ کتنے ورقے کی؟ 4 غالباً۔ کون لکھ رہا ہے؟ میں اگر بولوں آپ کو کہ حافظ صاحب آپ کیا ہیں، تو میں اگر کہوں غالباً میں ایسا ہوں، تو آپ کیا کہیں؟ بھائی اپنے متعلق آپ کو یقین نہیں ہے، آپ غالباً کہہ رہے ہیں، آپ کہیں گے نا جی۔ تو آپ کے اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا ہے وہاں پہ حسام الحرم کے اندر؟ غالباً 4 ورقہ کتاب۔ اب بتائیں، پتہ یہ چلا آپ کے اعلیٰ حضرت نے حفظ الایمان کا مطالعہ نہیں کیا ہے۔ اگر مطالعہ کرتے یقین سے کہتے کہ میں نے پڑھا ہے۔ جی بنا مطالعے کے فتویٰ تھوڑی دیا حضرت، جی، بنا مطالعہ کیے فتویٰ کوئی کیسے دے سکتا ہے؟ آپ یہ تو بتائیے مجھے۔ اسی لیے تو معتبر نہیں ہے نا، کہ بھائی مطالعہ کیوں نہیں کیا، غالباً کیوں، یقین سے کہتے ہو۔ تو چلیے اعلیٰ حضرت نے نہیں کیا، باقی جو ابھی علماء ہیں وہ کفر کے فتوے لگا رہے ہیں، ان کا کیا؟ کون لگا رہے ہیں جناب؟ بھائی ظاہر سی بات ہے، آپ لوگوں کی ساری علماؤں سے بات ہوتی ہے، میں یوٹیوب پر ہمیشہ دیکھتا ہی ہوں، جی، تو سب کے سب اسی عبارت کو پکڑ کے چلتے ہیں اور آپ لوگ جواب دے نہیں پاتے۔ پھر ارے بھائی دیکھو ارشد صاحب، جس طرح آپ ابھی جواب دے نہیں پا رہے ہیں، اسی طرح آپ کے تمام علماء کا یہ حال ہے، جواب دے نہیں پا رہے تھے۔ دیکھیں میں بتا رہا ہوں آپ کو، دیکھیں آپ ایسا ہے، ابھی لائن پر رکھیے، میں جمشید رضا قادری کو لائن پر لے لیتا ہوں۔ میرا نام سن کے بات نہیں کرے گا وہ، دیکھتا ہوں میں ابھی، نہیں بات کرے۔ دوسری بات سنیں نا، جی بولیے۔ یہ میں آپ کے پرسنل میں حوالہ ایک دیا ہے، یہ بھی آپ کے بڑے معتبر علماء ہیں، شیخ الاسلام محدث گھوٹوی، ان کو بھی معتبر مانا ہے عبدالحکیم سرب قادری نے، جن کے تائید حسام الحرمین میں ہے۔ دیکھیں میں نے بھیج دیا آپ کے پرسنل پہ، دیکھیں دو مرتبہ ڈبل بھیج دیا میں نے۔ اس میں لکھا ہے صفحہ نمبر 307 اور 8 پر لکھا ہے، مولانا تھانوی صاحب کا رجوع اور توبہ۔ ہم حضرت کی عبارت کو نہ گستاخی مانتے ہیں نہ کفر مانتے ہیں۔ آپ کے یہاں گستاخی کا فتوی بھی لگایا جا رہا ہے، اور آپ کے یہاں سے جو ہے معتبر عالم جو ہے اس گستاخی سے توبہ رجوع بھی ثابت کر رہے ہیں۔ لکھیں یہاں لکھا ہے، علی نیچے دیکھیں، العدل کی فلاں تواریخ کی فائل لے آؤ۔ جب وہ لے آئے تو میں نے مولانا تھانوی صاحب کا ایک مضمون ہمیں دکھایا، جس میں انہوں نے اپنی عبارت سے رجوع اور توبہ اقرار کیا تھا۔ بتائیں، آپ کے اعلیٰ حضرت فتویٰ رضوی میں لکھتے ہیں کہ جو کسی گناہ سے توبہ کر لے، اس پر اگر کوئی تان دے، جب تک وہ گناہ وہ نہ کر لے تان دینے والا، اس کی موت نہیں آئے گی۔ آپ کے گھر سے ثابت ہو رہی ہے یہ بات کہ حضرت تھانوی نے رجوع کیا ہے۔ ہم گستاخی نہیں مانتے، نہ ہم رجوع مانتے، کیونکہ ہمارے یہاں گستاخی رجوع کی آپ کے یہاں سے میں ثابت کر رہا ہوں، جو آپ لوگ کفر بتلاتے ہیں۔ اب بتائیں، آپ کیا حالت کر رہے ہیں، جو کسی تانا دے توبہ کے بعد، جب تک وہ گناہ نہ کر لے گا اس کی موت نہیں آئے گی۔ آپ کے مذہب اور مسلک کے اکثر فرد فتویٰ لگاتے ہیں اس زمانے میں۔ بتائیں، آپ کے اعلیٰ حضرت کے فتویٰ رضوی کے اصول سے جب تک وہ گستاخی نہ کر لیں گے، جو گستاخی حضرت تھانوی کے متعلق وہ سمجھتے ہیں، وہ گستاخی نہ کر لیں گے، ان کی موت نہیں آئے گی۔ تو آپ کو تو اپنے اعلیٰ کو مانتے ہوئے، بڑوں کو مانتے ہوئے اعتراض سے خاموش ہونا چاہیے۔ آخرت کا مسئلہ ہے، دنیا کا مسئلہ نہیں ہے۔ نہیں تو اللہ پوچھے گا نہیں، دیکھو میری بات، اللہ پوچھے گا نہیں کہ ارشد صاحب آپ نے اکابر کے دیوبند کے فلاں اکابر کو کافر کیوں نہیں کہا تھا، اللہ یہ نہیں پوچھے گا۔ لیکن کفر کی حالت میں اگر چلے گئے، کفر کی حالت میں، پھر تو آخرت برباد ہو جائے گی۔ اس لیے خاموش رہنا چاہیے، فتویٰ لگانا نہیں چاہیے، جبکہ آپ کے گھر ثابت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک گھوٹوی صاحب جو ہے معتبر ہیں، یہ میں نے کتاب بھیجا، دیکھیں، یہ عبدالحکیم سرب قادری، اس میں اس کتاب کو سرچ کریں آپ، وہاں تمام فہرست میں نام لکھا ہوا ہے۔ عبدالحکیم سرب قادری صاحب نے گھوٹوی صاحب کو، پروفیسر مسعود صاحب کو، سب کو معتبر مانا۔ دوسری بات، یہ میں آپ کو حوالہ بھیجا ہے مہر منیر، یہ حضرت سید پیر علی شاہ صاحب، مہر علی شاہ صاحب، وہ کہتے ہیں، دیکھیں کیا لکھا ہے، میں نے بھیجا ہے کہ مولوی اشرف علی صاحب تھانوی جو ہر مسئلہ کو خالص شرعی نقطۂ نظر سے دیکھنے کے عادی تھے، جب ہر مسئلے کو خالص شرعی نقطۂ نظر دیکھنے کے عادی تھے، تو حفظ الایمان کی عبارت شریعت کے باہر کیسے ہو جائے گی؟ پھر آپ کے علماء نے جھوٹ بولا ہے۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں، جب ہم مسلک علماء، ہم زمانہ علماء کسی کے فتوے پر جو ہے متفق نہ ہو، وہ فتویٰ معتبر نہیں ہوگا۔ اور آپ کے اعلیٰ فتوے پر ہمارے علماء المحنت اور المفنت کے اندر یہ جو اجماع کیا ہے کہ یہ احمد رضا صاحب اپنے جو انہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ 70 وجہ سے اسماعیل دہلوی بھی کافر، اس کے باوجود بھی فتویٰ لگانے سے کفر کیا ہے، کہا ہم اسے کافر نہیں کہتے، مسلمان سمجھتے ہیں۔ تو آپ کے اعلیٰ خود اپنے فتوے سے خود کافر ثابت ہوئے۔ حضرت ہمارے علماء اس طرح ان کو ثابت کرتے ہیں، اگرچہ مولانا تھانوی کتاب اور فتویٰ کتاب ہے، اس میں فتویٰ دیا ہے ان پر، لیکن یہاں اجماع ہے ہمارے علماء۔ تھانوی صاحب نے ایسا، فاضل بریلوی کا انتقال ہوا تو فاضل بریلوی نے ان پر دعا کی سن کر کے تھانوی صاحب نے۔ جی، دیکھو مثال کے طور پر، نہیں سنیے نا حضور، جی بتا رہا ہوں۔
تو انہوں نے ان کے مریدوں نے کہا حضور اعلیٰ حضرت تو آپ کو کافر کہتے تھے اور ابھی آپ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، ایسا کیوں؟ تو جی تھانوی صاحب فرماتے ہیں کہ اگر وہ مجھے کافر نہ کہتے تو وہ خود کافر ہو جاتے۔ جی، صحیح سوال کیا آپ نے۔ اس کی وجہ یہ ہے ارشد صاحب، اس کی وجہ یہ ہے جس طرح مرزا قادیانی کے متعلق ہمارے بہت سارے علماء نے شروع میں جب اس کے عقیدے کے متعلق معلوم نہیں تھا اس کو مسلمان سمجھتے تھے، ٹھیک ہے، اور یہاں تک کہا جب ان کے تحقیق کفر کا مسئلہ جو ارشد صاحب یہ تحقیقی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اٹکل سے قیاس سے خیال سے اپنی مرضی سے کوئی نہیں لگا، تحقیق سے ہوتا ہے۔ اور آپ کے اعلیٰ تحقیق کمزور تھی، اس لیے حساب میں لکھا ہے غالباً 4 ورقے کی کتاب، حالانکہ جب صفحہ پیش کرتے ہیں آپ لوگ یہ اعتراض والی عبارت، وہ کتنا ہے 16 نمبر ہے، 16 نمبر، صفحہ نمبر 16 ہے۔ بتائیں اگر 8 ورق کی کتاب ہو تو 8 ڈبل کر لیں، ایک ورق میں 2 صفحہ، تو 4 ورق کی کتاب ہو تو 8 صفحہ ہوگا زیادہ سے زیادہ، اور ڈبل 16 صفحہ پیش کرتے ہیں، تو پتہ ہے چلا آپ کے اعلیٰ حضرت کو بھی جو ہے کیونکہ متوقع مطالعہ نہیں تھا، خود اپنے خود پر متفق نہیں تھے وہ، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے دوسری بات میں کہہ رہا ہوں، جس طرح ہمارے علماء شروع میں مرزا قادیانی کافر کو کافر نہیں کہا تھا کیونکہ تحقیق نہیں تھی، کفر کا فتویٰ جو ہے تحقیقی ہوتا ہے۔ پھر جب بعد میں ان کی تحقیق ہوئی تو الحمدللہ فتویٰ دیا ان کو، المحند علی المفند میں بھی فتویٰ دیا ہے مرزا قادیانی کو، دوسری کتابوں کے اندر بھی، اور یہ بات آپ کے علماء نے تسلیم کیا ہے کہ خلیل احمد گامبٹوی، اشرف علی تھانوی، قاسم نانوتوی نے مرزا قادیانی کی تکفیر کی ہے، تضلیل کی ہے، یعنی گمراہ کہا ہے، ذلیل کہا ہے، کافر کہا ہے، یہ مانا ہے۔ تو جس طرح قادیانی کے متعلق ہمارے علماء کا پہلے خیال یہ رہا، بعد میں فتویٰ دیا، اس طرح آپ کے اعلیٰ کے متعلق پہلے یہ تھا، جب مطالعہ کر لیا، جب فتویٰ سامنے آ گیا المحند علی المفند کے اندر اجماعی طور فتویٰ دیا گیا۔ تیسری بات جو حوالہ آپ لوگ پیش کرتے ہیں وہ ملفوظات ہے، اور ملفوظات کے عبارت کو حجت بنانا آپ کی کئی کتابوں سے بے ایمانی اور بددیانتی اور جہالت ہے۔ تو اب اس کے مقابل میں جب ہمارے علماء کی وہ کتاب جو عقائد علماء دیوبند سے تعلق رکھتا ہے، المحند علی المفند عقائد علماء دیوبند، اس میں بڑے اکابر کی تقریر موجود ہے، تو اس کے مقابل میں یہ معتبر ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ ہوئی بات اور خلاصہ، اس لیے اس کو لے کر ایسے دیکھیں، اگر آپ کہیں گے کہ آپ کے تھانوی صاحب نے ہمارے اعلیٰ حضرت مسلمان کہا ہے، دیکھو ارشد صاحب آپ کے بڑے علماء نے ہمارے اکابر کو جن پر فتویٰ دے کر کے آپ کے اعلیٰ نے کہا من شک فی کفری و عذابی فقط کفر، ایسے علماء کو مسلمان مانا ہے، صرف مسلمان نہیں جنتی مانا ہے، جنتی نہیں۔ تو آپ یہ بتائیے، اگر ابھی ہم دونوں بات چیت فون پر کر رہے ہیں جی، تو اب اگر آپ مجھے کافر کہیں، یا مثال کے طور پر اگر میں نے آپ کو کہ اصغر صاحب آپ کافر ہیں جی، اور اگر آپ کافر نہیں ہیں تو وہ کفر جو ہے کس کی طرف پلٹے گا؟ کہنے والے پر پلٹے گا نا۔ ہاں، اچھا سوال آپ نے کیا ہے، بہت بہترین سوال آپ نے کیا ہے۔ تو تھانوی صاحب کے مطابق تو وہ خود ہی اعلیٰ حضرت کو مومن سمجھ رہے ہیں، اور ایک کافر کو مومن سمجھنا کیا ہے، کفر ہے یا نہیں؟ نہیں، بہترین سوال آپ نے کیا ہے، جی اچھا سوال آپ نے کیا ہے۔ یہ آپ کے اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں اصول بیان کیا ہے، میں حوالہ دے رہا ہوں رکیں آپ کو۔ آپ کے اعلیٰ حضرت نے اصول بیان کیا ہے کہ غیر مقلد، مجھے لکھا ہے غیر مقلد ہمیں مشرک کہتے ہیں، ہمیں کافر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بات انہوں نے کہی ہے، اور یہاں تک انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنا ایسا ہے جیسا کوئی یہودی کے پیچھے نماز پڑھے، جیسا کوئی اس کے پیچھے نصارہ کے پیچھے نماز پڑھنا، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ کہا ہم احتیاط کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ہم کافر نہیں کہیں گے اگرچہ ہمیں کافر کہہ رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ مسئلہ تحقیقی ہے بھائی، آپ مجھے کافر کہہ دیا تو یہ یہ عقل مندی کی نشانی نہیں ہے کہ میں آپ کو فوراً فٹ سے کافر کہہ دوں۔ مثال کے طور پر بھائی، قرآن کا فیصلہ ہے نا حضور، کیا یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے کہ اگر کوئی شخص اگر کافر نہیں ہے اور اس کو کافر کہہ دیا گیا تو وہ خود کافر ہے نا۔ کہاں پہ ہے قرآن کا اصول؟ قرآن میں آپ اگر اٹھائیں گے پارہ نمبر 30 سورہ کافرون، ہاں، اے محبوب کہہ دو ان کافروں سے ہاں، تمہارے دن تمہارے ساتھ، ہمارے دن ہمارے ساتھ، ہاں، تو یہاں سے تو یہ بات ظاہر صاف ہو گئی۔ اچھا، تو اللہ نے حکم دیا یہاں پہ، ایسا لکھا ہے کہ تم کافر کو نہیں کہو تم کافر ہو جاؤ گے؟ نہیں، ظاہر سی بات ہے، اس کا تو سارے علماء کا اجماع ہے حضرت۔ یہ فتویٰ سب کے لیے ہے جو قرآن کو مانتا ہے؟ تو محترم آپ بھی تو بات بتا رہے ہیں نا کہ ایسا نہیں۔ تو جو آدمی قرآن آپ کے اصول کو نہ مانے وہ ایسا قرآن کو نہیں مانتا ہے نا؟ میرا مطلب وہ نہیں، آپ سمجھے نہیں میری بات۔ بولے نا،
میرا مطلب یہ ہے اگر ابھی میں نے آپ کو جو بتایا کہ حضرت اگر آپ کافر نہیں ہیں اور میں نے آپ کو بنا سوچے سمجھے بنا تحقیق کیے ہی کافر بول دیا، تحقیق میں نے نہیں کی کہ اصغر صاحب جو ہیں کیا ہیں، اور میں نے اگر آپ کو کافر بولا اور آپ اگر کافر نہیں ہیں شریعت کے اعتبار سے، تو وہ کفر جو ہے کہنے والے کی طرف پلٹے گا یا نہیں پلٹے گا؟ میں وہ تو بتا رہا ہوں اصول آپ کو. آپ کے عالت نے کہا غیر مقلد جو ہے ہمیں مشرک بھی کہتے ہیں، کافر بھی کہتے ہیں، اور وہ ایسا فرقہ ہے جن کے پیچھے نماز پڑھنا ایسا ہے جیسا کوئی یہودی کے پیچھے نماز پڑھا، عیسائی کے پیچھے نماز پڑھا. دیکھیں میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، یہ حوالہ یہ فتاوی رضویہ جلد 6 ہے اور صفحہ نمبر 715 ہے. لکھتے اس مذہب مفتہ بھی پر بھی اس طائفہ طالفہ کو سخت دقت کہ یہ قطعاً اپنے اعتقاد سے مسلمانوں کو کافر اور مشرک کہتے ہیں. یعنی مسلمان میں اپنے متعلق کر رہے ہیں، ہمیں کافر مشرک کہتے ہیں، اپنی تصانیف میں لکھتے اور اس پر فتوی دیتے ہیں. تو بالاتفاق ہر وہ مذہب ان کا کافر ہونا لازم، اور ان کے پیچھے نماز ایسی جیسے کسی یہودی، نصرانی، مجوسی یا ہندو کے پیچھے. لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم، سبحان اللہ. کہ آگے لکھتے ہیں نیچے دیکھیں، مگر حاشا للہ ہم پھر بھی دامن احتیاط ہاتھ سے نہ دیں گے، اور یہ ہزار ہمیں جو چاہے کہیں. دیکھ لیں کیا کہہ رہے ہیں جی. ہمارا تھانوی وہی عقیدہ ہے، جو چاہو تم کہو. جیسے کہے نا ہم آپ کے تھانوی صاحب نے ہمارے آگے مسلمان کہا، تو وہی جو چاہو کہو، ہیں ان کو کفار نہ کہیں گے، ہم کافر نہیں کہیں گے. وہی اصول ہے بھائی. دوسری بات اگر یہ ہے کہ بھائی قرآن سے ثابت ہے کافر نہ کہو، تو پھر وہ کافر ہو جائے گا. دیکھیں میں نے کتاب بھیجا ہے، اب کیا اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے ایمان ابو طالب، یہ حوالہ پہنچ چکا ہے. اگر میں اردو غلط پڑھوں میں پکڑ کرنا آپ. جی. صفحہ نمبر 12 دیکھ رہے ہیں آپ؟ نہیں ابھی نہیں آیا میرے پاس. وہ ڈبل نشان پہنچ چکا ہے ارشد صاحب، ڈبل نشان ہو چکا ہے. واٹس ایپ کھولیں آپ، ڈبل نمبر تمام حوالے بھیج دیے میں، اور ڈبل نشان پہنچا تو ہی پڑھ رہا ہوں. دیکھیں لکھا ہے صفحہ نمبر 12 پر، آپ نے کہا کہ جو کسی کو کافر کے جو قرآن ثابت سے کفر ہو، کافر نہ کہے تو کافر نہیں، اور مسلمان نہیں کافر ہے. دیکھیں یہاں آپ کیا اعلیٰ لکھ رہے ہیں، حدیث جلیل سے نشان لگایا. دیکھیں واضح کہ ابو طالب نے وقت مرگ کلمہ طیبہ صاف انکار کر دیا، اور ابو بکر نہیں کیا لکھا ہے، ابو جہل لکھا ہے یہاں پہ، اور ابو جہل لعین کے اغوا سے حضور اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد قبول نہ کیا. حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی وعدہ فرمایا کہ جب تک اللہ عز و جل مجھے منع نہ فرمائے گا میں تیرے لیے استغفار کروں گا. مولا سبحانہ وتعالی نے یہ دونوں آیتیں اتاریں اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کے لیے استغفار سے منع کر دیا، اور صاف ارشاد فرمایا کہ مشرکوں دوزخیوں کے لیے استغفار نہیں. قرآن پاک کی 2 آیت پیش کر دیا ہیں، وما کان استغفار ابراہیم لیبی، یہ کون سا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اس آیت صاحب ظاہر کر دیا کہ مشرک کے لیے وہ مشرک ہے، ہدایت نہیں ملی، کفر کی حالت میں گیا. ٹھیک ہے، اور اپنے حبیب سے کیا کہا کہ ابو طالب کی استغفار منع کر دیا. تو اس سے قرآن پاک سے صاف 2 آیتیں ثابت ہوتا ہے، اور حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ابو طالب کفر کی حالت میں ان کا انتقال ہوا. ٹھیک ہے، لیکن آپ کا حالت کیا کہہ رہے ہیں، آپ کے علماء کیا کہتے ہیں کہ مسلمان ہے. وہ کیا کہا، ہمارے علماء نہیں کہتے کوئی بھی ابو طالب مسلمان ہے، نہیں کہتے نا. ان کو کافر نہ کہو، اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچے گی. نہیں اگر کوئی کافر کہے تو اس کی بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر کوئی مومن سمجھے اس پر بھی کوئی فتویٰ نہیں ہے. اب بتائیں قرآن پاک سے جن کا کفر واضح ہو رہا ہے، آپ مومن کیسے کہیں گے اس کو؟ اب بتائیں، آپ نے خود کہا ہے، اصول بتایا، قرآن ثابت ہے، کافر نہ ہو خود کافر جاؤ گے. حضرت میں نے تو جہاں تک سنا ہے میں نے اپنے عالموں سے، وہ تو میں نے اتنا ہی سنا ہے کہ ابو طالب کے بارے میں اتنا ہی ہے کہ ان کو نہ مسلمان سمجھا جائے نہ کافر. نہیں دیکھو، کفر کی حالت میں مرے وہ. نہیں دیکھو، آپ نے اصول کیا بتایا کہ قرآن ثابت ہے جو کسی کافر کو مسلمان کہے وہ خود کافر ہو جائے گا. پھر یہ اصول کیوں بنایا کوئی قرآن کے خلاف؟ جس نے بنایا آپ کو علماء سے اگر سنا ہے تو قرآن کے خلاف ہوا کہ نہیں ہوا اس کا عقیدہ؟ تو کافر ہوئے کہ نہیں وہ؟ آپ کیسے بول سکتے ہیں؟ آپ نے علماء سنا ہے. ایک بات آپ قرآن کی آیت پیش کر کے کہہ رہے ہیں آپ کہ جو قرآن میں ہے کہ کافر کو کافر کہو، اور آپ پھر کہہ رہے ہیں ہمارے علماء نے ہمیں سنا ہے کہ اس کو کافر کو مسلمان کہو، کافر نہ کہو. تو بتائیں آپ تو خود قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں. دیکھیں میں نے بھیجا ہے آپ کے پرسنل پہ، تفسیر نعیمی ہے، تفسیر نعیمی ہے. اس میں لکھتے ہیں احمد خان نعیمی صاحب، ابو طالب پر لعنت ہرگز جائز نہیں ہے. دیوبندی پر لعنت کرو جس کا کفر قرآن سے واضح نہیں ہے. قرآن پاک کی کوئی آیت ثابت نہیں کر سکتے آپ کہ یہ دیوبندی کے متعلق نازل ہوا. ابو طالب کے متعلق قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، خود آپ کے اعراض مان رہے ہیں. اور علماء نے لکھا ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء.
لیکن پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں لعنت مت بھیجو. دیوبندی کا کفر قرآن سے ثابت نہیں کر سکتے آپ, حدیث سے ثابت نہیں کر سکتے دیوبندی کے متعلق یہ جو ہے یہ کفر فتویٰ ہوا ہے. لیکن یہاں قرآن پاک سے حدیث صحیحہ سے ابو طالب کا کفر ثابت کرنے کے بعد بھی کہا جا رہا ہے ابو طالب پر لعنت ہرگز جائز نہیں, اس لیے کہ ان کے کفر پر مرنے کی کوئی دلیل نہیں. دیکھو قرآن پاک کی آیت کا انکار, آپ کے آلات کی مخالفت, قرآن پاک سے کوئی دلیل نہیں. بتاؤ بھائی, آپ اس طرح کہہ رہے ہیں قرآن پاک سے آیت ثابت ہے کافر و کافر نے کافر جائے, اگر اس کو آپ انکار کر دیں تو بتائیں. یہاں انکار کیا جا رہا ہے. میں پڑھ رہا ہوں, اگر غلط اردو پڑھوں, عبارت غلط پڑھوں, آپ مجھے پکڑ سکتے ہیں اور آگے کیا اس کو سمجھنا چاہیے. دیکھو عبارت جو ہے سمجھ کے ہمارے عالم نے کہہ دیا, ہمارے مسلک کے بڑوں نے کہہ دیا تو ہم بھی کہہ دیں گے یہ غلط ہے. کتاب سے پیش کرو, کتاب سے رد کرو, کتاب سے دفاع کرو, یہی اصل ہے جس کا جواب دینا لازمی ہے اور سمجھنا اس لیے کہتا ہوں حفظ الایمان کی عبارت غور سے پڑھو. کیا تخصیص سے مراد یہی ہے جب جانوروں میں وہ چیزیں ہیں اور شیطانوں میں بھی وہ چیزیں ہیں, دجال میں بھی مانا گیا ہے, سانپ کے اندر بھی علم غیب مانا گیا ہے, تو بتائیں اگر کوئی نبی علیہ السلام کے لیے مانے تو پھر اس میں حضور کے میں شان کیا باقی رہی, خصوصیت کیا باقی رہی؟ خصوصیت جب ہوگی جو اللہ کے نبی میں ہو, کسی اور میں نہ ہو. اس طرح معراج اللہ کے نبی کی شان ہے, کسی میں نہیں ہے. شرح صدر اللہ کے نبی کی شان ہے, کسی میں نہیں ہے. شق القمر اللہ کے نبی کی شان ہے, کسی میں نہیں ہے. سب نے انگلی سے اگر چاند کا دو ٹکڑا کر دیا, اللہ کے نبی نے کر دیا, تو اس شان باقی کیا رہی؟ سب کا جو عمل میرا ہو تو اس میں خصوصیت کیا رہی؟ بھائی کسی میں نہیں ہو, میرے میں ہو, وہ خصوصیت ہے. اسی لیے اذان بلال کی تعریف کی وجہ تھی, کسی میں وہ آواز نہیں تھی, کسی میں وہ درد نہیں تھا, کسی میں وہ کشش نہیں تھا, تو بلال رضی اللہ عنہ کی آواز میں تھی, ہے نا. یہی بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں بھائی. حفظ الایمان کی عبارت سے کفر ثابت نہیں ہوتا, کیونکہ وہاں پہ جو ہے آپ کے عالت نے حفظ الایمان پڑھی ہی نہیں ہے. نہیں ایسا نہیں ہے کہ پڑھی نہیں. بھائی میں وہ بتا رہا ہوں آپ کو, میں حوالہ دے رہا ہوں آپ کو, آپ بول رہے کہ ایسا نہیں. بھائی ایسا کب کہہ سکتے ہیں جب کتاب سے حوالہ نہ دوں؟ پھر آپ ہمارے عالموں کو جواب کیوں نہیں دے پاتے؟ بھائی آپ ایک بھی مجھے سناؤ کہ میں نے کہاں جواب نہیں دیا. آپ کے جو ہیں یہ ارشد صاحب, آپ کی جو بات کرتے ہیں نا وہ شرائط بھی طے کر لیتے ہیں, لیکن جب ہماری باری آتی ہے سنتے نہیں ہو. ساری چیزیں ہیں جو نظروں میں آتی ہیں, جیسے میں حنفی بریلوی ہی ہوں جی, تو اس لیے میں زیادہ تر اپنے مسلک کی باتیں زیادہ تر مجھے ذہن میں رہتی ہیں میرے. بالکل صحیح کہا آپ نے, رہتی ہے. ہاں تو یہ وجہ سے اب ہم نے جو سنا اپنے عالموں سے کہ بھائی تھانوی صاحب نے کہا کہ نماز کے اندر نبی کا خیال آنا گائے اور بیل گدھے کھچر کے برابر ہے, جیسے ان کا خیال نہیں اگر آیا نماز کے اندر تو نماز نہیں ہوگی, اور نماز نہیں ہوگی, اور دوسرے کا خیال اگر آ گیا تو نماز ہو جائے گی. جی سب بولتے ہیں ایسا بولتے ہیں, ہے نا, بولتے ہیں نا. جی لیکن یہ بھی غلط ہے, یہ بھی جھوٹ ہے. یہ بھی جھوٹ ہے. ایسا کسی ہمارے علماء نے نہیں لکھا ہے کسی کتاب میں کہ نبی کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, کسی علماء نے لکھا نہیں ہے. بلکہ یہی بات دیکھو آپ, تو آپ کی کتاب کے اندر مناظرہ جنگ کے اندر اشرف سیالوی صاحب نے, جنہوں نے مناظرہ کیا تھا دیوبند کے بڑے عالم مولانا مولوی حق نواز جھنگوی دیوبندی, ان سے مناظرہ کیا تھا. یہ انہوں نے لکھا ہے کہ تصور سے منع کر دیا جاتا کہ حضور کا خیال, دیکھیں حوالہ بھیج دیا میں, حضور کا خیال ہی نہ آنے دیا جائے, اور نماز کے اندر سرکار کی طرف توجہ نہ کی جائے, کیونکہ اس میں تعظیم مصطفیٰ پیدا ہوگی, اللہ تعالیٰ کی توحید میں خلل آئے گا. کیا ہے, اگر نماز میں نبی کا خیال لایا جائے تو اس کیا ہوگا, اللہ کے نبی کی تعظیم آئے گی. اصل نماز اللہ کی یاد کے لیے ہے, اقیم الصلاۃ لذکری. اگر حافظ ہوں آپ, سورہ طہ ہے, نماز اللہ کی یاد کے لیے ہے, اللہ کی عظمت بیان کرنے کے لیے ہے. ٹھیک ہے, نبی پر درود, اللہ کی عظمت, تو اللہ کی تعظیم کی نماز ہے. اگر نبی کی تعظیم لاؤ گے کیا ہوگا, توحید میں خلل پیدا ہوگا. نماز میں نبی کی تعظیم نہیں. حضرت نے اسی کتاب میں, اب اوپر سے پڑھ کے آئیں, حضرت نے پوری وضاحت کی ہے کہ ہر شخص کو اپنے شیخ سے, اپنے بزرگ سے, یہاں تک کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی ہے ہر مسلمان کو. کتے گدھے سے مسلمان محبت نہیں ہوتی. نماز میں اگر کتے گدھے کا یاد آ جائے تو فوراً بھگائے گا اس کو, اس کی یاد چپدگی نہیں, اللہ لکھا ہے, اس کی یاد کو تعلق نہیں ہوگا, ایسا بھگائے گا وہ. لیکن نبی کا یاد آ جائے, شیخ کا یاد آئے, کسی بزرگ کا نماز میں آ جائے, اس سے چونکہ محبت ہے, وہاں چپیدگی پیدا ہو جائے گی, تو نماز کے خضوع کے خلاف ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون. نماز کی شان تو یہی ہے, روحانیت نورانیت یہی ہے کہ نماز میں
خشوع اللہ کا خوف ہو، اس کا دھیان ہو، کسی اور کا دھیان آ جائے تو. اور یہی بات آپ کے اعلیٰ حضرت کے والد صاحب نے بھی لکھا ہے، نقی علی صاحب نے، کہ نماز میں کسی غیر کی طرف توجہ کرنا گویا نماز میں ہلاکت ہے، ہلاکت. پھر آگے انہوں نے مثال دی ہے، جس طرح اپنے رخ کو، اپنے چہرے کو قبلہ طرف کر رہے ہو، اس طرح اپنے دل کا رخ بھی اللہ کی طرف کرو. وہاں سے اگر ہٹا تمہاری ہلاکت ہے. صرف اللہ کی طرف، یعنی نبی کی طرف بھی اگر تمہارا رخ گیا، خیال گیا، تمہاری نماز کے لیے ہلاکت ہے. اب بات رہی پھر درود پڑھتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں، یاد نہیں آئے گا، لیکن یاد جمے گا نہیں، کیونکہ اللہ کی شان بیان ہو رہی ہے، اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں. دیکھیں میں حوالہ بھیج رہا ہوں، میں کوئی بات کہوں گا ارشد صاحب کہ میں غلط نہیں کہوں گا، حوالہ دے رہا ہوں میں. دیکھو یہ انوار جمال مصطفیٰ آپ کے نقی علی صاحب ہے، ان کا ترجمہ کیا ہے آپ کے اعلیٰ حضرت شاید، اس میں لکھا ہے. دیکھیں جس طرح ہر طرف سے منہ موڑ کر قبلہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اسی طرح اغیار سے انقطاع کلی، یعنی تمام طرح کے تعلق توڑ کر کے دل اپنا قبلہ حقیقی کی طرف، یعنی اللہ کی طرف متوجہ کرے. جس طرح منہ قبلہ سے پھرنا اور چپ و راست دیکھنا صورت نماز کو فاسد کرتی ہے، منہ کو پھیرنا قبلے سے، اسی طرح دل کو اس طرف سے پھیرنا اور غیر کی طرف دیکھنا حقیقت نماز کو باطل کر دیتا ہے. اور یہ حدیث میں بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے. اصل میں کیا ہے، عوام گمراہ ہو چکی ہے. عوام سمجھتی ہے ہاں بہت بڑی گستاخی ہے، عوام کی نظر حدیث قرآن میں جاتی نہیں، فقہا کے قول بھی جاتا نہیں، تو عوام گمراہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، عوام کو پھنسانا آسان ہے. تو یہی وجہ ہے. یہ تمام جو بھی اعتراض کرو الحمدللہ وہی بات جو ہے مسئلہ کے اعلیٰ والے کے علماء کی کتاب میں پائی جاتی ہے، لیکن گستاخی فتویٰ صرف دیوبندی کے اوپر، مسئلہ کے اعلیٰ والے جو ہے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، چاہے کچھ بھی کر دے وہ لوگ، فتویٰ ان پر نہیں ہے. دوسری بات اب دیکھیں حد یہ ہو گیا ارشد صاحب آپ کے اعلیٰ حضرت نے عجیب گستاخی کر دی اسی بات کی تصریح کرتے ہوئے. کیا لکھا انہوں نے؟ اسی بات کی تصریح کرتے ہوئے ایک جملہ ایسا لکھا جو کسی شرابی کبابی کو زبان پہ بھی یہ نہیں آ سکتی. میں حوالہ دے رہا ہوں، دیکھیں آپ کو، یہ الکوکبۃ الشہابیہ فی کفریات ابی الوہابیہ، آپ کے اعلیٰ نے کیا لکھا. دیکھیں ہمارے علماء نے کیا لکھا ہے اور آپ کیا لکھ رہے ہیں کہ غور کرو، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف نماز میں خیال لے جانا ظلمت بالائے ظلمت ہے، کسی فاحشہ رنڈی کے تصور اور اس کے ساتھ زنا کا خیال کرنے سے برا ہے. استغفر اللہ. معاذ اللہ. بتائیں کس علماء دیوبند کا عقیدہ یہ ہے کہ نماز میں نبی کا خیال لے جانا کوئی کسی رنڈی سے نماز کی حالت میں زنا کرنا ہے؟ بتائیں ہمارے علماء نے کیا لکھا ہے، اس کا مقصد کیا ہے. وہ کتاب ابوبت آپ کے علماء ثابت ہو رہی ہے، لیکن اس کی تشریح کرتے ہوئے آپ کے اعلیٰ حضرت نے کہاں جو ہے بہت بڑی غلطیاں کر دی. یہ کسی کے دماغ میں نہیں جاتا، سوچنے کی بات ہے. اس لیے کہتے ہیں بھائی تعصب کا عینک اتارو، حسد کی نہ نکالو، بغور دونوں کے حوالے پڑھو، پھر سمجھ میں آئے گا. بہت مشکل معاملہ ہے آخرت کا. دنیا کی زندگی گزر جائے گی، پھنس جائیں گے ہم موت کے وقت، قبر میں اور حشر میں. یہ معاملہ اصل ارشد صاحب. اس لیے کہتے ہیں سنجیدگی سے گفتگو کوئی کرے نا تو حق سمجھ میں آئے گا. وہ چلم شور شرابہ گالی گلوچ، بھائی اس طرح تھوڑی بات ہوتی ہے یار. میں تو کہتا ہوں کہ آپ کوئی بھی آپ کے عالم سے بات کرا دیں. بھائی جمشید رضا عالم نہیں ہے، طاہر رضا عالم نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو کوئی عالم اگر ہو بات کرا دیں اور ایسے آدمی سے بات کرائیں جس کی ذمہ داری آپ خود لیتے ہوں. 3 منٹ شرط طے ہوگی، حوالہ پرسنل بھیجے گا، میرے بیچ میں کسی حال میں نہ بولے ہو، اس کے لیے میں نہیں بولوں گا. میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے. مفتی صوفی کلیم حنفی صاحب کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے. ارے ارشد صاحب، میں نے ایک مرتبہ فون کیا، میں ریکارڈنگ بھیجوں گا آپ کو. میں اتنی گندی گالی دیا میرا نام سن کر کے کہ کبھی فون نہیں اٹھاتا ہے. اتنی گندی گالی دیا مجھے وہ. میں نے کہا صوفی کلیم صاحب میں علی اصغر بول رہا ہوں. نام سنتے ہی گالی دے دیا اس نے. کیوں؟ اس نے شروع میں میرے پرسنل پہ واٹس ایپ میں لکھ کے بھیجا، علی اصغر دیوبندی تو مجھ سے کس طرح بات کرے گا، واٹس ایپ میں یا فون کال میں آمنے سامنے، بتا تو جس طرح کا ہے اس طرح میں بولو. ٹھیک ہے صوفی کلیم صاحب، جس طرح آپ نے مجھے 3 اختیار دیے ہے یہ میرے ذمہ ہے، میں فون کال پہ بات کروں گا، ٹھیک ہے، لیکن شرائط طے کر کے بات کروں گا. بس اتنا بول دیا. اب ان کی ذمہ داری تھی کہ فون کال کر لیتے. اب وہ واٹس ایپ میں 5 منٹ 6 منٹ 10 منٹ کی ریکارڈنگ ڈال رہے ہیں. بتاؤ کون سنے گا اتنی لمبی وائس. تو میں ان کو نمبر کو بلاک کر دیا. میں بولا فون کال پہ بات ہوئی، نمبر یہاں بلاک کرتا ہوں میں. فون کال لگایا، اٹھایا نہیں انہوں نے. 3-4 میں تو لگایا نہیں. دوسرے عالم کو میں نے لائن پہ نمبر اس کو لگاؤ ذرا فون، تو ان کا نیا نمبر تک اٹھا لیا. تو میں نے کہا کہ میں علی اصغر بول رہا ہوں. گالی دیا اس نے باقاعدہ. پتہ ہے گالی دیا اس نے. یار علماء کی شان ہوتی ہے. اگر اتنے بڑے عالم ہیں آپ، اگر آپ اللہ نے آپ کو علم دی ہے، آپ کو یقین ہے اپنے علم پر اور اپنے اس صلاحیت پر، تو بات کرنا چاہیے. بھائی میں کس طرح بات کرتا ہوں سب سے، لیکن کوئی بات نہیں کرنا چاہتا میرے سے. دیکھ میں نے آپ کو ریکارڈنگ بھیجی ہے، وہ ریکارڈنگ دیکھیں کس طرح گالی دے رہا ہے وہ. ٹھیک ہے.
آپ دیکھو، آپ کو اپنے مسلک کی جس علماء پر اعتماد ہو، ان کی پکڑ پر، ان کے دلائل پر، ان کے علم پر، آپ بس اتنا کہہ دیں کہ جب میں بولوں وہ نہیں بولے، جب وہ بولے میں نہیں بولوں گا، میں ذمہ داری لیتا ہوں۔ حوالہ پرسنل بھیجنے کا ہے، گالی کو بدتمیز بالکل نہ کریں۔ اس طرح آپ بات کر رہے ہیں، کس طرح میں آپ سے کس طرح بات کر رہا ہوں، ارشد بھائی اور آپ کہہ کر کے، اس طرح گفتگو مزہ آتی ہے، کیونکہ ہم کو حق سمجھانا ہے اور حق سمجھنا ہے۔ جی ہاں، فتنہ کو بڑھانا نہیں ہے، بڑھاوا دینا نہیں ہے، پھیلانا نہیں ہے، اس کو ختم کرنا ہے۔ جی ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ جی جی جزاک اللہ۔ اگر کوئی آپ کا اشکال و سوال ہو، کوئی بھی عبارت پوچھنا ہو، آپ مجھے پوچھیں، میں آپ کے گھر سے لے دوں گا، میرے گھر سے نہیں دوں گا میں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے؟ میرے پاس میں آپ کا نمبر آ گیا نا؟ ہاں جی 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 جی، السلام علیکم۔ ساری